السلام علیکم. ہیلو ایوری باڈی. کیسے ہیں آپ؟ اوکے. ڈو یو نو آج ہم کیا پڑھنے چلے ہیں؟ یس، کیمسٹری کی اس کلاس میں آج ہم نے پڑھنا ہے ایسڈز اینڈ بیسز. ہم نے کلاس روم میں ایسڈز اور بیسز کی تعریف اور بہت ساری چیزیں سیکھنی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے لیبارٹری جانا ہے اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے ایسڈز کیا ہوتے ہیں، بیسز کیا ہوتے ہیں، ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں اور کس طرح سے ایسڈز اور بیسز استعمال ہوتے ہیں کیمسٹری لیبارٹری میں مختلف پرپزز کے لیے. تو چلیں سب سے پہلے تو ہم یہاں سے بات کرتے ہیں واٹ ڈو یو مین بائی ایسڈ اینڈ بیس. کبھی آپ نے لیمو چکھا؟ یقیناً چکھا ہے. اور آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ سوپ جو ہے یا یہ جو ڈٹرجنٹس ہوتے ہیں ان کا ذائقہ کیا ہوتا ہے، کس ذائقہ کے ہوتے ہیں یہ؟ یس، لیمو تو کھٹا ہوتا ہے اور سوپ جو ہے وہ کھٹا نہیں ہوتا، تھوڑا سا بٹر سا ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو ایسڈ اور بیس یہ ہماری زندگی میں موجود ہیں، مگر ہم ایسڈ اور بیس کو عام طور پہ بہت ہی نیرو سینس میں لیتے ہیں، بہت ہی محدود مفہوم میں لیتے ہیں. لیکن وسیع تر مفہوم میں اگر ہم دیکھیں گے تو بے شمار چیزیں جو ہمارے گرد و پیش میں موجود ہیں وہ ہوتی ہیں ایسڈز اور بے شمار چیزیں ہوتی ہیں بیسز. تو کیا ہوتے ہیں ایسڈ؟ واٹ آر بیسز؟ اگر ہم ہسٹری میں جائیں تو بہت سے لوگوں نے یہ سوچنے کی کوشش کی، اس کے اوپر مدتوں غور و فکر کیا کہ ہاؤ کین وی کیمیکلی ڈیفائن ایسڈز اینڈ بیسز. سب سے پہلے 1888 میں ایک کیمسٹ تھے آرہینیس. تو آرہینیس نے سوچا تھا کہ ایسڈز اور بیسز کیا ہے. اس کے بعد لورے برانسٹڈ، دو سائنٹسٹ گزرے ہیں، لورے اینڈ برانسٹڈ. انہوں نے سوچا اور پھر ایک تصور وجود میں لائے اور پھر بہت بعد میں ایک نیا کانسیپٹ آیا اینڈ دیٹ واز دا لوئس کانسیپٹ. ان تینوں کانسیپٹس کو ہم دیکھیں گے، مگر آئیے پہلے ہم چلتے ہیں لیبارٹری اور جا کے لیبارٹری میں ہم پریکٹیکلی کر کے دیکھتے ہیں ایسڈز، بیسز اینڈ ہاؤ دے آر یوزڈ. پی ایچ کیا ہے، پی ایچ میٹر کیا ہوتا ہے اور مختلف کس طریقے سے ہم ایسیڈیٹی اور بیسیسٹی کو میئر کرتے ہیں. دیٹ از ویری انٹرسٹنگ. اوکے، لیٹس گو ٹو دا لیبارٹری. ویلکم ٹو دس کیمسٹری لیبارٹری. آج ہم نے کیمسٹری لیبارٹری میں کچھ ایکسپیریمنٹس کرنے ہیں اور بنیادی طور پر ہم نے جو چیزیں سیکھنی ہیں ان میں سے سب سے پہلے ہم سیکھیں گے ایسڈز کیا ہوتے ہیں، بیسز کیا ہوتی ہیں اور سالٹس کیا ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کسی سولوشن کی یا کسی سبسٹنس کی ایسیڈیٹی اور بیسیسٹی کو کیسے ڈٹرمن کر سکتے ہیں. تو آئیے سب سے پہلے ہم ابتدا کرتے ہیں ایسڈز، بیسز اور سالٹس سے. مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ کو معلوم ہوگا کہ سلفیورک ایسڈ بذات خود ایک لیکوڈ ہے جسے ہم اگر پانی میں ڈالتے ہیں تو اس کا پانی میں سولوشن بن جاتا ہے. پانی میں جب اس کا سولوشن بنتا ہے تو یہ سولوشن کے اندر ہائیڈروجن آئن یا پروٹون ڈونیٹ کرتا ہے. تو ڈیفینیشن کے مطابق ہم یہ کہیں گے کہ سلفیورک ایسڈ از این ایسڈ. آئیے دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے ایسڈز جو کہ بہت ویک ایسڈز ہیں. یہ ہمارے پاس ایک کنٹینر ہے جس میں ایسیٹک ایسڈ موجود ہے. یہ ایسڈ وہی ہے جو ونیگر میں یا سرکے میں پایا جاتا ہے. سرکے سے کون واقف نہیں؟ سرکہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے کچن کا ایک لازمی جزو ہے، ہم بہت استعمال کرتے ہیں، مگر اس میں جو ایسڈ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ایسیٹک ایسڈ. یہ بہت ویک ایسڈ ہے. مثال کے طور پہ سلفیورک ایسڈ کے مقابلے میں یہ بہت ویک ایسڈ ہے. ہائیڈروکلورک ایسڈ، نائٹرک ایسڈ یہ اسٹرانگ ایسڈز کہلاتے ہیں، مگر ایسیٹک ایسڈ یا سرکے کا تیزاب یہ کمزور ایسڈ ہے، بہت ویک ایسڈ ہے. تو یہ ہے جانا پہچانا ہمارا پھل، اسے ہم کہتے ہیں لیمو یا لیمن. اس کے اندر ایسڈ ہوتا ہے، خاص طور پہ بہت مشہور و معروف ہے اسکوربک ایسڈ، مگر اس کے علاوہ سٹرک ایسڈ
بھی پایا جاتا ہے۔ یہ ایسڈز ہیں، ایسڈز کی کامن عام مثالیں ہیں۔ عام طور پہ پھلوں میں جو ایسڈز پائے جاتے ہیں وہ بڑے کمزور ایسڈز ہوتے ہیں، پھلوں میں ایسڈز ہوتے ہیں جنرلی، اینڈ دے آر ویری ویک ایسڈز۔ ایک اور پھل جو بہت کامن ہے اور پاکستان میں یہ مالٹے، سنگترے، موسمی، کینو بہت پائے جاتے ہیں اور ان کے اندر بھی ایسڈز ہوتے ہیں۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مالٹے کا یہ جو پیل ہے، اس کا جو چھلکا ہے، اس میں ایک بہت امپورٹنٹ ایسینشیل آئلز جسے لیمونین کہتے ہیں وہ پایا جاتا ہے، اور جو بہت سارے پرفیومز، بہت سارے فلیورز اور بہت ساری چیزوں میں ڈالا جاتا ہے۔ لیکن اس کے اندر مالٹے میں جو جوس ہوتا ہے اس میں سٹرک ایسڈ پایا جاتا ہے۔ ایسڈز انگور میں بھی اور دوسرے پھلوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ ہم نے یہ سیکھا کہ آرینیس کی ڈیفینیشن کے مطابق تو ایسڈز وہ چیزیں ہیں جنہیں اگر ہم پانی میں ڈالیں تو ہائیڈروجن آئن پروڈیوس کرتی ہیں، لیکن لورے برانسٹیڈ نے بتایا تھا کہ ایسڈ جو ہیں وہ پروٹون ڈونر ہیں، اور اس کے مقابلے میں بیسز کی ڈیفینیشن اس نے یہ کی تھی کہ بیسز وہ چیزیں ہوتی ہیں جو پروٹون ایکسیپٹر ہیں، یعنی اکارڈنگ ٹو لورے برانسٹیڈ ڈیفینیشن bases are the substances which are proton acceptor۔ اس ڈیفینیشن کے مطابق اگر ہم لیتے ہیں سوڈیم ہائیڈروکسائڈ کو، جو بہت ہی کامن بیس ہے، سوڈیم ہائیڈروکسائڈ، یہ بیس وہ ہے جو صابن بنانے میں بہت زیادہ یوز ہوتا ہے۔ صابن کیسے بنتا ہے؟ ہمارے جو آئلز ہیں، ان آئلز کو جب ہم ٹریٹ کرتے ہیں، ریئیکٹ کرتے ہیں سوڈیم ہائیڈروکسائڈ کے ساتھ تو سوپ بنتا ہے۔ سوپ کیا چیز ہے؟ سوپ ہے سوڈیم سالٹ آف فیٹی ایسڈز۔ مگر اس کے علاوہ بھی بیسز ہیں جو ہائیڈروکسائڈ آئن ایز سچ پروڈیوس نہیں کرتی، مگر وہ بیسز ہیں، اور بیسز اس لحاظ سے ہیں کہ وہ پروٹون ایکسیپٹ کرتی ہیں۔ ان کی بہت اچھی مثال سوڈیم کاربونیٹ اور سوڈیم بائی کاربونیٹ ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ایک کنٹینر ہے جس میں سوڈیم کاربونیٹ پڑا ہوا ہے۔ سوڈیم کاربونیٹ وہ سبسٹنس ہے جو واشنگ سوڈا میں پایا جاتا ہے، اس لیے ہم کامن لینگویج میں اس کو واشنگ سوڈا یا سوڈا ایش بھی کہتے ہیں۔ یہ سوڈیم کاربونیٹ ہے، اپنی اسٹرکٹ ڈیفینیشن کے مطابق یہ ایک سالٹ ہے، لیکن جب ہم اسے واٹر میں ڈالیں گے تو یہ پروٹون ایکسیپٹر کے طور پہ کام کرتا ہے۔ جب یہ پروٹون ایکسیپٹر کے طور پہ کام کرے گا تو لورے برانسٹیڈ ڈیفینیشن کے مطابق یہ بن جائے گا ایک بیس۔ اس اعتبار سے ہم یہ کہتے ہیں کہ بیسز جو ہیں وہ یا تو آرینیس ڈیفینیشن کے مطابق ہوں گی یا لورے برانسٹیڈ ڈیفینیشن کے مطابق۔ اس کے علاوہ ایک ڈیفینیشن اور بھی ہے، اور وہ ہے لوئس ڈیفینیشن۔ اس کے مطابق بیسز وہ اشیاء ہیں جو الیکٹران پیئر ڈونیٹ کرتی ہیں، تو الیکٹران پیئر ڈونیٹ کرنے کی بنیاد پہ بھی بہت سی بیسز موجود ہیں، اور اگر ہم اس کو جنرلائز کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آرینیس ڈیفینیشن اور لورے برانسٹیڈ ڈیفینیشن یہ مقابلتاً محدود ہیں، نیرو ہیں، لیکن جو لیوس ڈیفینیشن ہے بہت براڈ ہے۔ تمام کی تمام آرینیس بیسز، لورے برانسٹیڈ ڈیفینیشن کے مطابق جو بیسز ہیں وہ سب کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں لیوس ڈیفینیشن کے مطابق بھی۔ یہ بیسز سوڈیم کاربونیٹ، سوڈیم بائی کاربونیٹ، دیکھیے تو کلر لیس سالڈز ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اپنی اسٹرکٹ ڈیفینیشن کے مطابق تو یہ سالٹس ہیں، تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سالٹس جو ہوتے ہیں وہ تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایسے سالٹس ہوتے ہیں جنہیں ہم واٹر میں ڈالیں تو سولوشن ایسیڈک ہو جاتا ہے، ایسے بھی سالٹس ہیں جنہیں ہم واٹر میں ڈالتے ہیں تو سولوشن بیسک ہوتا ہے، اور ایسے بھی سالٹس ہیں جنہیں ہم واٹر میں ڈالیں تو سولوشن نیوٹرل ہوتا ہے۔ کیا آپ کوئی ایسا سالٹ بتا سکتے ہیں کہ جس کا ایکوس سولوشن
نیوٹرل ہو, بہت کامن, بہت جانا پہچانا سالٹ یعنی کہ سوڈیم کلورائڈ. آئی کین شو یو سوڈیم کلورائڈ. سوڈیم کلورائڈ کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو بہت ہی خوبصورت چمکدار شائننگ کرسٹلز ہوتی ہیں. یہ سوڈیم کلورائڈ کیا ہے؟ سوڈیم کلورائڈ ایک سالٹ ہے. پاکستان ایک خوش نصیب ملک ہے. ہم پاکستانی بہت خوش نصیب ہیں. کھیوڑا کے مقام پہ دنیا کی سب سے عظیم کانیں موجود ہیں سوڈیم کلورائڈ کی. اسی طرح سے ہمارے پاس سمندر ہے اور سمندر کے پانی میں بھی سوڈیم کلورائڈ اور دوسرے نمکیات موجود ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا کتنا اچھا لگا؟ آپ کیا کیا چیزیں دیکھیں؟ اٹس ویری انٹرسٹنگ. اور ہم یہ بھی چاہتے تھے کہ آپ کے اندر تھوڑا کانفیڈنس پیدا ہو. بہت سے بچے ایسے ہیں جو لیبارٹری میں گھبرا جاتے ہیں اور مختلف چیزوں کو دیکھ کے کیمیکلز ان کے دھاک بیٹھ جاتی ہے ان پہ کیمیکلز کی, اور وہ ہر کیمیکلز کو ڈر ڈر کے دیکھتے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. کیمسٹری لیبارٹری میں جائیں, بے شک احتیاط ضروری ہے. یور سیفٹی سیکیورٹی دیٹ از فور موسٹ. سب سے اہم چیز ہے آپ کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی. مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کانفیڈنس پیدا نہ کریں. تو ہمیں لیبارٹری میں جانا چاہیے اور خوب جا کے اپنے ٹیچرز کی نگرانی میں ایکسپیریمنٹ کرنے چاہیے. مگر یہ بھی ہے کہ کیمسٹری اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتی جب تک کہ آنکھوں کے آگے فارمولاز اور ایکویشنز لکھی ہوئی نہ ہوں. تو پھر اس کے لیے ہم نے مدد لینی ہے سمپوڈیم کی. ہم اب سمپوڈیم پہ جائیں گے اور پھر ہم نے ایکویشنز, فارمولاز, اور پھر دیکھنا ہے آرینیس نے کیا کہا تھا, لورے برانسٹیڈ کیا کہتے ہیں, لیوس کانسیپٹ کیا ہے, اینڈ دین دیر آر مینی ادر تھنگس جو ہم ایکویشنز اور فارمولاز کی شکل میں سیکھیں گے. کیمیکل کانسیپٹ آف ایسڈ اینڈ بیسز. سب سے پہلے ہم آتے ہیں آرینیس تھیوری آف ایسڈز اینڈ بیسز. آرینیس ایک سائنٹسٹ تھا جس نے 1887 میں ایسڈ اور بیس کا پہلا کانسیپٹ دیا. یہ کانسیپٹ بنیاد رکھتا تھا اس بات کے اوپر کہ ایسڈز وہ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر ہائیڈروجن آئن ہوتا ہے, اور بیسز وہ چیزیں ہیں جو ہائیڈروکسائڈ آئن پروڈیوس کر سکیں. سو ان دس بیسس وی سے کہ HCl جو ہے وہ ایک ایسڈ ہے. وائی HCl از این ایسڈ؟ بیکاز اس میں H موجود ہے, ہائیڈروجن, اور جب ہم HCl کو پانی میں ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ ہائیڈروجن آئن پروڈیوس کرے گا. بالکل اسی طرح سے نائٹرک ایسڈ یا HNO3 یہ بھی آرینیس کے مطابق ایک ایسڈ ہے, کیونکہ اس کو بھی جب ہم پانی میں ڈالتے ہیں تو یہ ہائیڈروجن آئن پروڈیوس کرتا ہے. ان دا سیم مینر سلفیورک ایسڈ یا H2SO4 یہ بھی ایک ایسڈ ہے آرینیس کے مطابق, کیونکہ اگر ہم H2SO4 کو واٹر میں ڈالیں گے تو ہائیڈروجن آئنز پروڈیوس کرے گا. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو آرینیس این ایسڈ از دا سبسٹینس وچ پروڈیوسز H آئنز یعنی ہائیڈروجن آئنز وین ڈیزالوڈ ان واٹر. آئیے یہ ایکویشن دیکھتے ہیں. دیکھیں یہ HCl ہے. HCl بذات خود HCl یعنی ہائیڈروجن کلورائڈ بذات خود یہ ایک گیس ہے. جب ہم اسے پانی میں ڈالیں گے تو سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ HCl کا جو مالیکیول ہے وہ جب پانی میں جائے گا تو واٹر مالیکیول اس کو سراؤنڈ کر لیں گے. جب سراؤنڈ کر لیں گے تو اس کو ہم ایکویشن کی زبان میں ایسے لکھتے ہیں کہ HCl اور آگے بریکٹ میں لکھا ہے ایک. ایک مین ایکوس یعنی پانی. پھر کیا ہوگا؟ پھر واٹر کے مالیکیول جب HCl کو سراؤنڈ کریں گے تو سراؤنڈ کرنے کے بعد وہ H آئن کو اور کلورائڈ آئن کو علیحدہ کر دیں گے. اس طرح سے H آئن سراؤنڈیڈ بائی واٹر مالیکیولز اینڈ سملرلی کلورائڈ آئنز سراؤنڈیڈ بائی واٹر مالیکیولز. تو اوور آل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ HCl کو جب پانی میں ڈالا تو ہائیڈروجن آئن پروڈیوس ہوئے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آرینیس کے مطابق HCl جو ہے وہ ایک ایسڈ ہے. Now the question is, what is a base according to Arrhenius؟ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بیس وہ ہے کہ جسے اگر ہم پانی میں ڈالیں تو وہ OH آئن یعنی ہائیڈروکسائڈ آئن پروڈیوس ہوتے ہوں. کوئی ایگزامپل ہے آپ کے ذہن میں ان اشیاء کی جو ہائیڈروکسائڈ آئن پیدا کرتی ہوں؟ کین یو گیو می ون ایگزامپل؟
یس سوڈیم ہائیڈروکسائڈ بالکل صحیح جواب ہے آپ کا. اور سوڈیم ہائیڈروکسائڈ تو بہت ہی کامن بیس ہے. یعنی یوں کہہ لیں کہ جب لیبارٹری میں کھڑے ہو کے ہم بیس کہیں تو سب سے پہلے توجہ جس کمپاؤنڈ کی طرف جاتی ہے دیٹ از سوڈیم ہائیڈروکسائڈ. بٹ along with that we have many other bases اور ان میں ایک ہے پوٹیشیم ہائیڈروکسائڈ, سملرلی بیریم ہائیڈروکسائڈ. آرینیس کے مطابق یہ بیسز اس لیے ہیں کہ جب ہم انہیں پانی میں ڈالتے ہیں تو ہائیڈروکسائڈ آئن پروڈیوس ہوتے ہیں. سپوز کہ آپ کے پاس یہ ہے NaOH سوڈیم ہائیڈروکسائڈ, بالکل یہ ایک آگے لکھا ہے, بتا سکتے ہیں یہ ایک یعنی AQ کیوں لکھا ہوا ہے بریکٹ میں؟ بالکل یہاں پر بھی مراد یہی ہے. اگر آپ لیبارٹری میں جا کے سوڈیم ہائیڈروکسائڈ کو دیکھیں تو سوڈیم ہائیڈروکسائڈ ایک سالڈ ہے, سالڈ. جب ہم اسے پانی میں ڈالیں گے تو سوڈیم ہائیڈروکسائڈ کے مالیکیولز کو پانی کے مالیکیول گھیر لیں گے, تو اس کو ہم کہتے ہیں ہائیڈریٹڈ, سالویٹڈ, اینڈ دیٹ از واٹ یہ ایک کا ورڈ شو کر رہا ہے. پھر پانی کے مالیکیول سوڈیم ہائیڈروکسائڈ کے سوڈیم آئن کو اور ہائیڈروکسائڈ آئن کو توڑ دیں گے, علیحدہ کر دیں گے, جدا کر دیں گے, اینڈ یو ول بی گیٹنگ دس سوڈیم آئن سراؤنڈیڈ بائی واٹر مالیکیولز and hydroxide ion surrounded by water molecule. So this is a base. Why? Because کہ sodium hydroxide has produced hydroxide ion. تو Arrhenius کے نزدیک تو بہت آسان سی بات ہے. Any substance when we dissolve it in water and it produces hydrogen ion, H ion, so it is an acid. And any substance when we dissolve it in water and it produces hydroxide ion, so it is a base. بہت آسان, بہت سمپل. مگر مسئلہ وہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم بہت سی ان اشیاء کو دیکھتے ہیں کہ جن کے اندر یہ چیزیں ایسے نہیں ہیں, مگر ایون دین وہ یا تو ایسڈ ہیں اور یا وہ بیسز ہیں. تو کوشچن تھا کہ اس کا یہ مطلب نکلا کہ بے شک یہ بات درست ہے کہ آرینیس کی ڈیفینیشن بالکل ٹھیک ہے, مگر آرینیس کی ڈیفینیشنز محدود ہیں, لمیٹڈ ہیں, بہت ساری اور اشیاء کے اوپر یہ اپلائی نہیں ہوتی. تو پھر کچھ اور سائنٹسٹ تھے جس میں سب سے پہلے برانسٹڈ ہے اور لورے ہے, اور یہ 1923 کی بات ہے. انہوں نے سوچا اپنے اپنے طور پہ کہ ایسڈ کیا ہوتا ہے اور بیس کیا ہوتا ہے. دین الٹیمیٹلی یہ ایک زبردست ڈیفینیشن پہ آئے. یہ ڈیفینیشن بھی بہت آسان ہے, بہت انٹرسٹنگ ہے, اور یہ ڈیفینیشن ہے صرف ہائیڈروجن آئن کی بنیاد پہ, ایچ آئن کی بنیاد پہ. اسی کو ہم پروٹون بھی کہتے ہیں آج کل کی زبان میں. تو ہائیڈروجن آئن کیا ہوتا ہے؟ ہائیڈروجن آئن یعنی ہائیڈروجن کا ایٹم جس پہ پازیٹیو چارج ہو. تو ہائیڈروجن کا ایٹم جس پہ پازیٹیو چارج ہو, کیا مطلب ہے اس کا؟ ہمیں پتا ہے کہ ہائیڈروجن کے ایک ایٹم میں ایک پروٹون ہوتا ہے اور ایک الیکٹران ہوتا ہے. تو الیکٹران جب چلا گیا تو پیچھے کیا بچا؟ ایک پروٹون بچ گیا. اسی لیے ہم ہائیڈروجن کے کیٹ آئن کو پروٹون بھی کہتے ہیں. تو لورے برانسٹڈ ڈیفینیشن کی بنیاد ہے پروٹون کی بنیاد پہ, ہائیڈروجن آئن کی بنیاد پہ, دونوں کی, ایسڈ کی بھی اور بیس کی بھی. آپ کہیں گے بھلا وہ کیسے؟ پروٹون کی بنیاد پہ ایسڈ اور بیس دونوں کی ڈیفینیشن ہے. جی ہاں, وہ کس طرح سے کہ ایسڈ از پروٹون ڈونر اینڈ بیس از پروٹون ایکسپٹر. سو سمپل, بہت آسان. کوئی بھی وہ چیز جو پروٹون پروڈیوس کرے, فرنش کرے, ڈونیٹ کرے, ہم کہتے ہیں یہ ایسڈ ہے. اور کوئی بھی وہ چیز جو پروٹون ایکسپٹ کرے, اپنے ساتھ پروٹون کو واپس لے, اٹیچ کر لے, بانڈ بنا لے پروٹون کے ساتھ, تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک بیس ہے. سو گڈ, سو سمپل. سپوز HCl جو ہے, ہم کہتے ہیں آرینیس نے کہا تھا کہ یہ ایک ایسڈ ہے. لورے برانسٹڈ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسڈ ہے, مگر لورے برانسٹڈ کس طرح سے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جب ہم HCl کو واٹر میں ڈالیں گے تو ایسڈ بیس ری ایکشن ہوگا. جی, ایسڈ بیس ری ایکشن. اور وہ کیا ہوگا کہ واٹر جو ہے اٹ ول ایکٹ ایز اے بیس اور HCl ول ایکٹ ایز اے ایسڈ. یعنی کہ واٹر کیا کرے گا؟ پروٹون کو ایکسپٹ کرے گا, کیونکہ اس کے اوپر ایک الیکٹران پیئر موجود ہے. واٹر کے آکسیجن پہ دیر آر الیکٹران پیئرز, 2 electron pairs. So one electron pair will be donated to this proton and you will be getting hydronium ion. Hydronium ion.
ٹھیک ہے. تو اس طرح سے HCl is a proton donor and H2O is a proton acceptor. So what is base? What is acid? What is this reaction? تو پروٹون ڈونیٹ ہوا, پروٹون ایکسپٹ ہوا. اس کے بعد ایک اور عجیب بات تھی, بہت سارے کمپاؤنڈز ایسے ہیں کہ جو لورے برانسٹیڈ کی ڈیفینیشن پہ پورے اترتے. لورے برانسٹیڈ ڈیفینیشن براڈ ہے بمقابلہ آرینیس کانسیپٹ کے, لیکن ایون دین اٹ از لمیٹڈ. تو پھر اسی سال یعنی 1923 میں ایک امریکی کیمیا دان جس کا نام تھا لوئس, جی این لیویس, جی وہی جی این لیویس جس نے کوولنٹ بانڈ کی تھیوری دی تھی, اس نے یہ کانسیپٹ دیا کہ ذرا سا براڈر کانسیپٹ لانا پڑے گا ایسڈ اور بیس کو ڈیفائن کرنے کے لیے. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ لیویس نے کیا سوچا ہوگا؟ جی لیویس نے ایسڈ اور بیس کی ڈیفینیشن کی ہے الیکٹران پیئر کی بنیاد پہ. سو گوئنگ ڈیپر, الیکٹران پیئر. تو کیا ہوتا ہے ایسڈ اور بیس اکارڈنگ ٹو لیویس کانسیپٹ؟ یس, لیویس نے کہا کہ جو ایسڈ ہوگا وہ الیکٹران پیئر ایکسپٹر ہوگا اور جو بیس وہ الیکٹران پیئر ڈونر ہوگا. So simple, on the basis of the electron pair we can define both acid and bases. So بتائیے, what is an acid according to Lewis? What is a base according to Lewis? جی ہاں, ایسڈ الیکٹران پیئر ایکسپٹر اور بیس الیکٹران پیئر ڈونر. کوئی ایگزامپل دے سکتے ہیں؟ جی بہت سی ایگزامپلز ہیں. سپوز بورون ٹرائی فلورائڈ یعنی BF3, this is a Lewis acid. Why? Because it can accept an electron pair. Aluminium chloride, Lewis acid, yani acid according to Lewis. Why? Because it can also accept an electron pair. Can you name any two Lewis bases? جی, امونیا NH3, اس کے اوپر ایک الیکٹران پیئر ہوتا ہے نائٹروجن پہ, and this electron pair can be donated. So ammonia is a base. What about water? Water کے آکسیجن پر 2 electron pairs ہیں and one of them can be donated. So water is also Lewis base. اب ذرا آئیے ریئیکشن کو دیکھتے ہیں. یہ ہے Lewis base acid reaction. دیکھیے curved arrow, that is very important, this curved arrow. Curved arrow یاد رکھیں, کیمسٹری میں curved arrow is very important. یہ جو خمدار تیر ہوتا ہے curved arrow بہت امپورٹنٹ ہے. بھلا یہ کس بات کو شو کرتا ہے؟ یہ شو کرتا ہے الیکٹران پیئر کی ڈونیشن کو, کہ الیکٹران پیئر کس نے دیا, کس کو دیا. تو الیکٹران پیئر واٹر پہ ہے اور یہ دیا جا رہا ہے بورون کو. بھائی بورون الیکٹران پیئر ایکسپٹر ہے, سو اٹ از لیویس ایسڈ. تھوڑا سا ڈیپر جائیں اور بتائیں کہ یہ جو BF3 کا جو بورون ہے یہ الیکٹران پیئر کو کیسے ایکسپٹ کر رہا ہے. تو ایک بنیادی بات ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھیں کہ اگر الیکٹران پیئر ایکسپٹ ہو رہا ہے, وہ ایکسپٹ نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایکسپٹ کرنے والے ایٹم کے پاس ویکنٹ ایمٹی آربیٹل نہ ہو, خالی آربیٹل. جی خالی آربیٹل ہوگا تو الیکٹران پیئر ایکسپٹ ہوگا. تو بہت ہی فنڈامنٹل بات ہے کہ بورون کے پاس, BF3 کے بورون کے پاس ایک آربیٹل خالی پڑا ہوا ہے, ویکنٹ آربیٹل ہے, and that vacant orbital will accommodate, will take up this electron pair and you will be getting this thing. تو لورے برانسٹیڈ ڈیفینیشن اور لیویس ڈیفینیشن میں کیا فرق ہے؟ جی فرق یہ ہے کہ لیویس ڈیفینیشن بہت براڈ ہے. تو اس کا تو یہ مطلب نکلا بڑا سادہ سا کہ تینوں ڈیفینیشن ٹھیک ہیں, لیکن آرینیس ڈیفینیشن محدود ہے تو ایک چھوٹا دائرہ بنا لیتے ہیں. لورے برانسٹیڈ ڈیفینیشن اس سے تھوڑا وسیع ہے تو یہ بڑا دائرہ بناتے ہیں, اور لیویس ڈیفینیشن تو بہت براڈ ہے. تو اس طرح سے تمام آرینیس ایسڈز اینڈ بیسز وہ لورے برانسٹیڈ ایسڈ اینڈ بیسز بھی ہیں, اور تمام لورے برانسٹیڈ ایسڈ اینڈ بیسز آ جاتے ہیں لیویس کے دائرے میں, مگر لیویس میں کچھ اور چیزیں بھی شامل ہیں. تو اس طرح سے یہ براڈر کانسیپٹ ہوا.
ایسڈ اور بیس کی بات ہو اور ہم ایک چیز کو نظر انداز کر دیں، وہ ہو نہیں سکتا. بتا سکتے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ جی وہ ہے یس نیوٹرلائزیشن. یعنی ایسڈ اور بیس یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں. دونوں کو ملائیں گے تو یہ کیا کریں گے؟ یہ ایک دوسرے کو ختم کر دیں گے. ایسڈ ایسڈ نہیں رہے گا، بیس بیس نہیں رہے گی. دس ریئیکشن از نون ایز نیوٹرلائزیشن. ٹائٹریشن میں کیا کیا انسٹرومنٹ یوز ہوتے ہیں، کیا کیا ڈیوائسز یوز ہوتی ہیں؟ تو اس میں یوز ہوتی ہے سب سے پہلے تو یہ دیکھیں، یہ ایک ٹیوب ہے لمبی. اس ٹیوب کو بیوریٹ کہتے ہیں. بیوریٹ ٹائٹریشن کا لازمی حصہ ہے. بیوریٹ کسی بھی والیوم کے سائز کی ہو سکتی ہیں، مگر یہ جو بیوریٹ ہے یہ ایک کامن بیوریٹ ہے جو عام طور پہ لیبارٹریز میں یوز ہوتی ہے، اور اس کی کیلیبریشن 0 سے شروع ہوتی ہے اور 50 تک آتی ہے. بیوریٹ کیا ہے؟ بیوریٹ ایک ڈیوائس ہے جس کے ذریعے سے ہم والیوم میئر کر سکتے ہیں. بیوریٹ کئی سائز کے ہوتے ہیں، اور یہ بیوریٹ جو ہے یہ ایک کامن سائز کی بیوریٹ ہے جو عام طور پہ لیبارٹریز میں یوز ہوتی ہے. اس میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کی کیلیبریشن 0 سے شروع ہوتی ہے اور پھر نیچے کی طرف آتے ہوئے یہاں 50 پہ آ کے اینڈ ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہم 0 سے لے کے 50 تک کے درمیان میں کوئی بھی والیوم اس بیوریٹ کے ذریعے سے میئر کر سکتے ہیں. ٹائٹریشن جب بھی کی جائے گی اس میں بیوریٹ استعمال ہوگی. بیوریٹ سادہ طور پہ کیا ہے؟ یہ ایک آلہ ہے، ایک ڈیوائس ہے میئرنگ آف والیوم، جس کے ذریعے سے ہم والیوم کو میئر کرتے ہیں. دوسری ڈیوائس، دوسرا اپریٹس جو یوز ہوگا وہ ہے یہ کونیکل فلاسک ہے. کونیکل فلاسک بھی کئی سائز کی ہوتی ہے. یہ کونیکل فلاسک اگر آپ غور سے دیکھیں تو 250 ml تک میئر کر سکتی ہے. ٹائٹریشن میں جو تیسری ڈیوائس استعمال ہوتی ہے، تیسری گلاس ویئر یا انسٹرومنٹ، وہ کیا ہے؟ وہ ہے دس ون. اسے پپٹ یا پائپٹ کہتے ہیں. یہ والیوم میئر کرنے کا مقابلتاً بہت ایکوریٹ آلہ ہے. اس میں والیوم میئر کیا جا سکتا ہے 10 ml تک. یہ جو پپٹس یا پائپٹس ہوتی ہیں یہ بھی کئی سائز کی ہوتی ہیں. چنانچہ ٹائٹریشن میں یہ 3 انسٹرومنٹ استعمال ہوں گے. ایک بیوریٹ ہے، ایک کونیکل فلاسک اور ایک پپٹ. تینوں کا اپنا اپنا رول ہے. تو اب ہم ٹائٹریشن کریں گے. ناؤ مائی ڈیئر اسٹوڈینٹ، لیٹ اس ڈو ہاؤ پریکٹیکلی وی ڈو اٹ. تو پریکٹیکلی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم بیوریٹ کے اندر ایک سولوشن لیں گے. آپ یہاں سے ایک سوال پوچھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس 2 سولوشن ہے، ایک ایسڈ ہے ایک بیس ہے، تو بیوریٹ میں ان میں سے کس کو ڈالیں گے، ان نون کو یا نون کو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بیوریٹ میں کون سا سولوشن ڈالیں گے اس کا دار و مدار اس بات پر نہیں کہ ان نون کو ڈالنا ہے یا نون کو ڈالنا ہے. دونوں میں سے ہم کسی ایک کو بھی ڈال سکتے ہیں. یہ پریکٹیکل پروسیجرل آپ کی کنوینئنس ہے، آسانی ہے کہ آپ کس کو ڈالنا چاہتے ہیں. کچھ لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ بیس کو بیوریٹ میں ڈال لیں، کچھ یہ پسند کرتے ہیں کہ ایسڈ کو بیوریٹ میں لے لیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اپنے پروسیجرل کنوینئنس کے اوپر. جو چیز ہمیں اس میں ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس میں ڈالیں گے ایک انڈیکیٹر. وہ انڈیکیٹر کیا ہے؟ وہ ایک سبسٹنس ہے، کیمیکل سبسٹنس ہے، جو اپنے کلر کو چینج کرے گا اور ہمیں بتائے گا کہ ریئیکشن ہو گیا ہے. تو یہاں پہ 2 چیزیں اور ہیں جو سیکھنے والی ہیں. نمبر 1 انڈیکیٹر. واٹ ڈو یو مین بائی این انڈیکیٹر؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انڈیکیٹر ایک سبسٹنس ہے جو انڈیکیٹ کرتا ہے، جو بتاتا ہے. کیا بتاتا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ گیون سولوشن ایسیڈک ہے، بیسک ہے یا نیوٹرل ہے، اور اس کی پی ایچ کیا ہے. ناؤ یو کین آسک اے کوشچن، واٹ ڈو یو مین بائی این انڈیکیٹر؟ اوکے، تو انڈیکیٹر is an organic substance which changes its color with pH and thereby
it indicates whether the given solution is acidic or basic, and sometimes it also tells us what is the pH of that solution. ہم انڈیکیٹر کی ڈیفینیشن اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ انڈیکیٹر وہ سبسٹنس ہے جو کسی ٹائٹریشن میں ہمیں یہ بتائے کہ اینڈ پوائنٹ کیا ہوتا ہے. ابھی تھوڑی دیر بعد ہم دیکھیں گے واٹ ڈو یو مین بائی اینڈ پوائنٹ. مگر آپ کی دلچسپی کے لیے یہ بتانا بھی اچھی بات ہوگی کہ انڈیکیٹر اصل میں آرگینک سبسٹانسز ہوتے ہیں. یہ کمپلیکس ان کا اسٹرکچر ہوتا ہے اور یہ ایسڈ میں ڈالنے پہ یا بیس میں ڈالنے پہ اپنے اسٹرکچر میں تھوڑی سی تبدیلی کرتے ہیں اور اس طرح سے اپنے کلر کو چینج کرتے ہیں. اور جب ان کا کلر تبدیل ہوتا ہے تو اس بنیاد پہ ہم یہ پہچانتے ہیں کہ یہ نشاندہی کر رہے ہیں ایسیڈک سولوشن کی یا بیسک سولوشن کی. تو آئیے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ٹائٹریشن کیسے ہوگی. یہ ایک بیکر ہے, اس میں ہم ڈالیں گے بیس کے سولوشن کو. یہ بیس کا سولوشن ہم ڈال رہے ہیں اس بیکر کے اندر, اور پھر with the help of a funnel, so we need a funnel here. یہ فنل ہے, اس فنل کو یہاں بیوریٹ کے اوپر رکھیں گے اور فنل کی مدد سے ہم نے کیا کرنا ہے, یہ سولوشن ٹرانسفر کرنا ہے into the بیوریٹ. جب یہ اوپر تک چلا جائے گا تو اس کے بعد ہم نے یہاں سے اسے ایڈجسٹ کرتے ہوئے والیوم کو 0 تک لے کے آنا ہے. آرام آرام سے, آہستہ آہستہ سے. جب ہم اسے 0 پہ لائیں گے تو کبھی ایسا ہوگا کہ ایڈجسٹمنٹ کرنے میں تھوڑی سی ہمیں زیادہ کوشش کرنی پڑے گی. یہ 0 پہ آ گیا ہے. Now what is the next step? نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے, ہم ایک بیکر لیں گے, اس بیکر کے اندر اپنے ایسڈ کے سولوشن کو لیں گے, ایسڈ کا سولوشن بیکر میں لینے کے بعد پائپٹ کی مدد سے ہم نے 10 ml میئر کر کے یہاں سے لینا ہے. پائپٹ کے اوپر یہ فلر ہے, اس فلر کو یہاں سے اس نوب کے ذریعے سے چلایا جاتا ہے اور والیوم کو اوپر کی طرف سک کیا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ آہستہ آہستہ سے والیوم اوپر کو آ رہا ہے, والیوم اوپر کو آ رہا ہے, اور یوں اس طرح سے ہم نے سولوشن کو لیا اور یہ سولوشن یہاں تک آ گیا. مگر ہمیں اس کو لے کے جانا ہے نیچے واپس 10 ml کے مارک کے اوپر. 10 ml کا جو مارک ہے وہاں تک اس کو لے کے جائیں گے. یہ دیکھیے یہ 10 ml کے مارک پہ چلا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے پپٹ کے ذریعے سے 10 ml سولوشن میئر کر لیا ہے. Now we will transfer this solution into the conical flask. کونیکل فلاسک میں جا کے ہم نے اس سولوشن کو ڈال دینا ہے. یہ دیکھیں آخر میں ہلکا سا بچ گیا ہے, اس کو گلاس کے اس کونیکل فلاسک کے ساتھ ہم نے اس کو ٹچ کرنا ہے. جتنا منتقل ہو جاتا ہے اتنا ٹھیک ہے, جو ذرا سا بچ جاتا ہے وہ کوئی بات نہیں, اس کی گنجائش یہاں اس میں رکھی جاتی ہے. سو ان نٹ شیل مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, ہم نے کیا کیا, ہم نے ایک سولوشن بیوریٹ میں ڈال لیا ہے اور دوسرا سولوشن ہم نے لے لیا ہے کونیکل فلاسک میں. اب ہم نے ایک تیسری چیز ڈالنی ہے, وہ چیز ہمیں بتائے گی کہ ریئیکشن ہو رہا ہے تو کب وہ کمپلیشن کو پہنچا, اسے ہم انڈیکیٹر کہتے ہیں. یہ جو باٹل ہے اس کے اندر ہم نے انڈیکیٹر ڈال کے رکھا ہوا ہے. اس خاص انڈیکیٹر کا نام ہے فینوفتالین. فینوفتالین ایک ایسا انڈیکیٹر ہے
جو ایسیڈک میڈیم میں تو کلر لیس ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اسے بیسک میڈیم میں ڈالیں گے تو یہ پرپل کلر میں تبدیل ہو جاتا ہے. دیکھتے ہیں کس طرح سے. ٹائٹریشن کرنے سے پہلے آئیے ہم یہ دیکھیں کہ واقعی یہ ایسیڈک میڈیم میں تو کلر لیس ہے مگر بیسک میڈیم میں اپنا کلر چینج کر دیتا ہے. تو یہ چیک کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم ایک بیکر لیں گے اور اس بیکر میں ہم ڈالیں گے ایسیڈک سولوشن. ایسیڈک سولوشن لینے کے بعد یہ ایسیڈک سولوشن لیا ہے، اس میں ہم نے ہلکا سا 1 ڈراپ ڈالنا ہے فینافتالین. تو یہ ہم نے فینافتالین ڈالا تو آپ نے دیکھا کوئی کلر چینج نہیں ہے. اب یہی کام ہم کریں گے بیسک سولوشن کے ساتھ. یہ ایک بیکر ہے، اس بیکر میں ہم یہ بیس کا سولوشن لے رہے ہیں. یہ دیکھیے یہ ہم نے بیس کا سولوشن لیا اور اس میں 1 ڈراپ آف فینافتالین. یہ دیکھیں 1 ڈراپ آف فینافتالین ڈالنے پہ بیس کا کلر پرپل ہو گیا ہے. تو اس سے ہماری یہ مراد ہے کہ فینافتالین ایک ایسا انڈیکیٹر ثابت ہو گیا ہے کہ جو ایسیڈک میڈیم میں تو کوئی کلر شو نہیں کرے گا مگر بیسک میڈیم میں وہ پرپل کلر شو کرے گا. اب ہم نے، آپ کو یاد ہے کونیکا فلاسک میں کیا چیز لی ہوئی ہے؟ ایسڈ کے بیس. ہو سکتا ہے آپ بھول گئے ہوں، دونوں میں سے کوئی ایک چیز تو لی تھی یقیناً. چلیں یہ چیک کرنے کے لیے ہم اس میں 1-2 ڈراپ فینافتالین کے ڈالتے ہیں. یہ دیکھیں ہم نے 2 ڈراپ ڈال دیے مگر کوئی تبدیلی کلر کی نظر نہیں آ رہی. اس کا مطلب ہے کہ کونیکا فلاسک میں ایسڈ لیا ہوا ہے. ناؤ اب کیا کرنا ہے؟ دیکھیے یہ ہمارے پاس بیوریٹ ہے اور بیوریٹ میں ہے بیس کا سولوشن. فنل ہٹا دیں گے. اس کے بعد ہم نے یہ ہماری کونیکل فلاسک ہے جس میں ہم نے ایسڈ کا سولوشن اور انڈیکیٹر ڈالا ہوا ہے. اب ہم آرام سے سلولی اینڈ گریجولی جینٹلی واٹ وی ول ڈو، بیس کے سولوشن کو اس میں ٹرانسفر کریں گے اور ساتھ میں اس کو ہلائیں گے بھی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم بیس کا سولوشن اس میں ڈالتے ہیں تو ایک دم سے کلر میں چینج آ رہا ہے مگر یہ تبدیلی عارضی ہے. کلر میں چینج آتی ہے اور پھر کلر آپ نے دیکھا کہ ڈس اپیئر ہو گیا ہے. دوبارہ اوپر سے بیس ہم آہستہ سے ڈالیں گے اور ساتھ میں کونیکا فلاسک کو بھی شیک کرتے جائیں گے. پہلا جو اس طرح سے ایک آزمائشی ٹرائل کرتے ہیں تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنی زیادہ بیس ہمیں ڈالنی ہے. پھر بعد میں ہم احتیاط سے ڈال کر اپنے ریکوائرڈ والیوم تک چلے جاتے ہیں. سو سلولی ڈالتے جائیں گے اور شیک کرتے جائیں گے. یہ دیکھا آپ نے ہم شیک کر رہے ہیں اور اب کی بار جو ہے وہ کلر پرماننٹ چینج کے ساتھ موجود ہے. جب ہم نے بیس اوپر سے ٹرانسفر کی تو ایک وقت وہ آیا جب کلر چینج ہوا اور پھر وہ چینج پرماننٹ ہے. اس کا یہ مطلب ہوا کہ اب اینڈ پوائنٹ آ گیا ہے. مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہاں پہ اینڈ پوائنٹ کی ڈیفینیشن جاننا بھی ضروری ہے. اصل میں ہوا کیا ہے، بیوریٹ سے ہم نے بیس ڈالی، کونیکا فلاسک میں ایسڈ تھا. ایسڈ اور بیس جب آپس میں ریئیکشن کرتے ہیں تو اس پروسیس کو، اس ریئیکشن کو کہا جاتا ہے نیوٹرلائزیشن. نیوٹرلائزیشن کا یہ مطلب ہوا کہ ایسڈ اور بیس ایک دوسرے کو کینسل کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے بیس اور ایسڈ ہونے کو نیوٹرلائز کر دیتے ہیں. اب بیس بیس نہیں رہتی، ایسڈ ایسڈ نہیں رہتا. دیٹ از دا پوائنٹ ویئر وی کال کہ ناؤ اٹ از نیوٹرلائزیشن. So you can say neutralization is a process in which we react a base and an acid, they react with one another and then they neutralize or cancel each other. بنتا کیا ہے؟ salt اور water.
تو دیکھتے ہیں نیوٹرلائزیشن کیا ہے. ایک سمپل ایگزامپل لے لیں. کوئی ایسڈ بتائیں HCl, کوئی بیس بتائیں سوڈیم ہائیڈروکسائڈ, دونوں کو مکس کر دیں. واٹ ول ہیپن؟ جی سوڈیم ہائیڈروکسائڈ اور HCl کو جب ملائیں گے تو یو ول بی گیٹنگ اے کیمیکل ریئیکشن اینڈ NaCl, سالٹ اینڈ واٹر دونوں نیوٹرل. تو نتیجہ کیا نکلا؟ نیوٹرلائزیشن. تو بہت سارے ریئیکشنز کی طرح ایک ریئیکشن یہ بھی ہے جسے ہم کہتے ہیں نیوٹرلائزیشن ریئیکشن. اردو میں کہتے ہیں تعدیلی عمل, تعدیلی تے این دال, تعدیلی عمل, یعنی دونوں نے ایک دوسرے کو ختم کیا اور سولوشن جو ہے نیدر ایسیڈک نار بیسک نہ ہو. آج کے زمانے میں اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ ایک سولوشن جو ہے وہ کتنا ٹھیک ایگزیکٹلی پریسائزلی کتنا ایسیڈک ہے, کتنا بیسک ہے, تو دوسرے لفظوں میں ہمارا کوشچن یہ ہوگا کہ اس گیون سولوشن کی ٹھیک پی ایچ کیا ہے. تو یہ ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ ایسا کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک الیکٹریکل ڈیوائس ہے. یہ الیکٹریکل ڈیوائس, اسے غور سے دیکھیں. یہ الیکٹریکل ڈیوائس پی ایچ میٹر کہلاتی ہے. چونکہ یہ ایک الیکٹریکل ڈیوائس ہے تو اسے ہم کہتے ہیں الیکٹریکل پی ایچ میٹر. اس میں بہت پیچیدہ سا میکینزم ہے, مگر سادہ طور پہ کہہ لیجئے کہ یہ جو بیکر ہے, یہ بیکر, اس میں ہم نے رکھنا ہے کسی سولوشن کو, اور یہ ایک الیکٹروڈ ہے جو کہ الیکٹریکل سسٹم سے یہاں پہ اس کی باڈی کے ساتھ اٹیچ ہے, اور یہ اوپر اس کا ڈسپلے ہے. اس ڈسپلے پہ ویلیو نظر آتی ہے. کرتے یہ ہیں کہ جس بھی سولوشن کی پی ایچ معلوم کرنی ہو اس سولوشن کو یہاں پہ لے کے آ کر اس میں یہ الیکٹروڈ ڈپ کر دیا جاتا ہے. یہ الیکٹروڈ بہت حساس اور سینسیٹیو ہے. یہ فوری طور پر یہ پہچان لیتا ہے تھرو الیکٹرو کیمیکل ریئیکشن کہ ہمارا گیون سولوشن ایسیڈک ہے یا بیسک ہے, اور ساتھ ہی ساتھ وہ بتاتا ہے اس کی ٹھیک پی ایچ کیا ہے. یہ ایک بیسک سولوشن ہے. تقریباً پتا چلا تھا کہ اس کی پی ایچ 12 ہے, لیکن ہم اس کی ایگزیکٹ پی ایچ معلوم کرنا چاہتے ہیں. تو کیا کریں گے؟ اس کو ہم الیکٹریکل پی ایچ میٹر کے ذریعے سے ڈٹرمن کریں گے. تو بڑا آسان سا طریقہ ہے, کوئی مشکل نہیں. یہ موویبل ہے, اس کو اوپر اٹھائیں گے, اگلے بیکر کو ہٹا دیں گے اور اس کی جگہ نیا بیکر لا کے رکھ کے اس الیکٹروڈ کو اس میں ڈپ کر دیں گے. تو یہ بیٹا ہم نے ان کو ڈپ کر دیا. ڈپ جب ہم نے کیا تو ڈائل کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویلیو میں اضافہ ہو رہا ہے. پہلے تقریباً 7 پی ایچ شو ہو رہی تھی, اب یہ 9 اور آگے بڑھ رہی ہے. تھوڑا سا وقت لگے گا, پھر پی ایچ ایڈجسٹ ہو جائے گی, ابھی 10 پہ پہنچ گئی ہے, اور اس طرح ہوتے ہوتے ہمیں ایگزیکٹ پی ایچ پتا چل جائے گی جو ہمارے سولوشن کی ہے. تو electrical pH meter is a wonderful device. It can tell us the exact pH of a solution. تھوڑا سا مینٹین ہونے میں ٹائم لگتا ہے کیونکہ یہ الیکٹروڈ جب ریڈ کر رہا ہے تو پہلے یہ نیوٹرل میڈیم میں تھا اور اب یہ جب بیسک میڈیم میں آیا ہے تو اٹ از ٹیکنگ ٹائم. تو تقریباً اس نے ہمیں ٹھیک پی ایچ بتا دی ہے. اب ہم ایسڈ کے سولوشن میں اسے ڈپ کریں گے الیکٹروڈ کو. ہوتا یہ ہے کہ ایسڈ کے سولوشن میں ڈپ کرنے سے پہلے ہم اسے واپس اپنے بفر میں ڈپ کریں گے تاکہ یہ نیوٹرل ہو جائے. اس کے بعد پھر ہم اس کو جب یہ نیوٹرل ہو جائے گا تو ہم اسے ڈپ کریں گے ایسڈ کے سولوشن میں. دیکھیں گے کہ پی ایچ کس طرح سے تبدیل ہو رہی ہے. یہ دیکھیے جو پی ایچ کے 11 تک پہنچ گئی تھی وہ اب ہمیں دوبارہ دیکھتے ہیں تو 0 پہ آ گئی ہے. اس میں ہم تھوڑا سا ہم یہ بفر ڈال دیتے ہیں, یہ ایکوس میڈیم, تو
پی ایچ جو ہے ویری لو. اٹ مینس کہ ہمارا یہ جو سولوشن ہے یہ بہت زیادہ ایسیڈک ہے. جب آپ لیبارٹری میں ایکسپیریمنٹ کریں گے یا کبھی اپنے اسٹوڈنٹس کو آپ ایکسپیریمنٹ کرائیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ہمارے پاس کئی میتھڈز ہوتے ہیں پی ایچ معلوم کرنے کے، مگر یہ الیکٹریکل پی ایچ میٹر جو آج کل ہر جگہ استعمال ہو رہا ہے یہ ہمیں ایگزیکٹ پی ایچ بتاتا ہے. الیکٹریکل پی ایچ میٹر آج کی ماڈرن لیبارٹریز کا لازمی حصہ ہے اور یہ ایک اسمال ایزی ٹو یوز ڈیوائس ہے جو فوری طور پہ ہمیں بتا سکتی ہے کہ ہمارا گیون سولوشن جو ہے وہ کتنا ایسیڈک اور کتنا بیسک ہے. کوئی بھی انالیٹیکل لیبارٹریز ہوں، چاہے وہ فارماسیوٹیکل کمپنیز ہوں یا ایسی کمپنیز ہوں جس میں دوسرے کیمیکل پروڈکٹس بن رہے ہیں، ان میں یہ لازمی طور پہ موجود ہوتی ہے. پی ایچ کیا چیز ہوتی ہے؟ پی ایچ کا مطلب ہے کہ ہائیڈروجن کی پوٹینشیل، ہائیڈروجن کی پاور. ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ ایسڈز وہ ہوتے ہیں جو پروٹون ڈونر ہوتے ہیں، یعنی سولوشن میں پروٹون پروڈیوس کرتے ہیں، ہائیڈروجن آئن. تو کوشچن یہ ہے کہ ہائیڈروجن آئن کی کنسنٹریشن کسی سولوشن میں کتنی ہے. اسی چیز کو میئر کرنے کے لیے ایک پیمانہ، ایک اسکیل بنایا گیا ہے جسے پی ایچ کہتے ہیں. اصل میں یہ جو پی ایچ پیپر ہے اس میں یونیورسل انڈیکیٹر موجود ہوتا ہے. ذرا غور کریں تو یہ بہت سے کلرز ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں. جب ہم پی ایچ پیپر کو کسی سولوشن میں ڈپ کریں گے تو یہ پی ایچ پیپر اپنے کلر کو چینج کرے گا. کتنا چینج کرے گا اور چینج کرنے کے بعد کیا کلر بنے گا، اس کلر کو یہاں ہم ان کلر کے ساتھ میچ کرتے ہیں. اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو یہاں پہ کچھ ویلیوز لکھی ہوئی ہیں. یہ ان سائڈ یہ ویلیوز جو ہیں بتا رہی ہیں کہ کوئی کلر کس پی ایچ کو شو کر رہا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اگر ہم پی ایچ پیپر کو ڈپ کریں کسی سولوشن میں تو یہ پی ایچ پیپر اپنے کلر کو کیسے چینج کرے گا اور ہمیں یہ بتائے گا کہ وہ سولوشن جو ہے وہ ایسیڈک ہے یا بیسک ہے اور کتنا ایسیڈک یا کتنا بیسک ہے. تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی تھی ایسیڈک سولوشن کی اور بیسک سولوشن کی. تو سب سے پہلے ہم ایسیڈک سولوشن کو لیتے ہیں اور چیک کرتے ہیں. My dear students, this is a solution of an acid. اس میں پی ایچ پیپر کو ہم ڈپ کر رہے ہیں. دیکھیے پی ایچ پیپر کے کلر کو دیکھیں اور پھر دیکھیے گا کہ ڈپ ہونے کے بعد اس کا کیا کلر بنتا ہے. یس یو سی ویری پرومیننٹ چینج، بہت نمایاں تبدیلی آئی ہے اور یہ پی ایچ پیپر نے اپنا کلر چینج کر لیا ہے. دیکھتے ہیں اب میچ کریں گے اس کلر کو ان کلرز کے ساتھ میچ کریں گے. دیکھیں گے کہ یہ کلر کہاں پہ میچ کر رہا ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جس جگہ پہ میں اس کو شو کر رہا ہوں تقریباً یہاں پہ یہ میچ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. پھر اگر ہم غور سے یہ ریڈنگ پڑھیں تو یہ 3 لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ جو ہمارا گیون سولوشن ہے اس کی پی ایچ 3 ہے. پی ایچ 3 کا مطلب یہ ہے کہ یہ سولوشن بہت ایسیڈک ہے، کیونکہ اگر پی ایچ 7 ہوتی تو اس کا یہ مطلب تھا کہ ہمارا سولوشن نیوٹرل ہے، یعنی نہ تو ایسیڈک ہے نہ بیسک ہے. لیکن پی ایچ 7 سے کم ہو، 6 5 4 3 2 1 تو یہ پی ایچ اس بات کو شو کرتی ہے کہ ہمارا سولوشن ایسیڈک ہے. اوکے تو وی ور ڈسکسنگ کہ پی ایچ میٹر یا پی ایچ پیپر ہمیں پی ایچ بتائے گا. اور پی ایچ کیا چیز ہے؟ پی ایچ ہے اے میجر آف ایسیڈیٹی اینڈ بیسیسٹی آف اے سولوشن. پی ایچ اگر 7 ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سولوشن نیوٹرل ہے. لیکن اگر پی ایچ 7 سے کم ہے، 6 5 4 3 2 1 تو
اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا سولوشن زیادہ ایسیڈک ہے. جتنی پی ایچ کم ہوگی اتنا ہی زیادہ گیون سولوشن زیادہ ایسیڈک ہوگا. چلیں آپ سوچ کے بتائیں، ایک سولوشن ہے اس کی پی ایچ ہے 5، ایک دوسرا سولوشن ہے اس کی پی ایچ ہے 2. تو وچ سولوشن از مور ایسیڈک؟ یس، the solution having lower pH is a stronger acidic solution. So more strong, more acidic. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو ہمارا پی ایچ پیپر ہے یہ ہمیں کیسے بتائے گا کہ گیون سولوشن کتنا زیادہ بیسک ہے. تو اس کے لیے ہم سولوشن لے کے آئیں گے ایک بیس کا. مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، دس از اے سولوشن آف بیس. یہ ہم نے سوڈیم ہائیڈروکسائڈ کو واٹر پہ ڈیزالو کیا ہوا ہے. سوڈیم ہائیڈروکسائڈ بذات خود ایک سالڈ ہے، بہت کوروسو، اسی لیے اسے انگریزی زبان میں کاسٹک سوڈا کہتے ہیں. یعنی اگر ہم اسے اسکن کے ساتھ ٹچ کریں تو یہ اسکن کو جلائے گا. لیکن ہم نے اس کا بہت ڈائلیوٹ سولوشن بنایا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں اگر ہم پی ایچ پیپر کو ڈپ کریں تو کیا کلر چینج آئے گی. اوکے، سو دس از آور پی ایچ پیپر. پی ایچ پیپر کی اس اسٹرپ کو ہم ڈپ کر رہے ہیں کس میں؟ بیس کے سولوشن میں. ناؤ واچ کیئرفلی، غور سے دیکھیے کیا تبدیلی آئے گی. یس، تو دس از اے ویری اسٹرینج ڈفرینٹ چینج. جب ہم نے اسے ڈبویا تھا ایسڈ کے سولوشن میں تو کیا کلر تھا، مگر اب دیکھیے ناؤ یو ہیو اے ویری ڈفرینٹ کلر. اب اس کلر کو کیا کریں گے؟ میچ کریں گے. میچ کرنے پہ نظر آئے گا کہ یہ کلر کتنی پی ایچ کو شو کر رہا ہے. تو دیکھیے ایسے میچ کرتے چلے جائیں تو ہمیں کچھ اندازہ ہوگا کہ یہ کلر تقریباً کچھ یہاں پہ آ رہا ہے. یہ جگہ جو ہے، تو دیٹ از دا پلیس ویئر دی کلرز میچ. تو میچ کر رہے ہیں. اب غور سے ذرا ہم ریڈنگ کو دیکھیں گے تو یہ ریڈنگ ہے یس 12. تو 12 کا کیا مطلب ہے؟ بہت بیسک. پی ایچ اگر 7 سے زیادہ ہو تو سولوشن بہت بیسک ہوتا ہے. جتنی زیادہ پی ایچ ہائی ہوگی سولوشن اتنا زیادہ بیسک ہوگا. 8 9 10 11 12 13 and 14. یہاں تک تو ہمیں یہ پتا چلا کہ کوئی سولوشن ایسیڈک ہے یا بیسک ہے، اور تھوڑا سا یہ بھی پتا چل گیا کہ کتنا ایسیڈک اور کتنا بیسک. مگر یہ جو طریقہ ہے کسی سولوشن کے لیے یہ جاننے کا کہ کتنا ایسیڈک ہے یا کتنا بیسک ہے، یہ تقریباً بتاتا ہے، اپروکسیمیٹ بتاتا ہے، ایگزیکٹ نہیں بتاتا. کبھی کبھی ایک بڑا اچھا سوال پیدا ہوتا ہے جی کہ اسٹرانگ ایسڈ کیا ہے اور اسٹرانگ بیس کیا ہے. اسٹرانگ ایسڈ، اسٹرانگ بیس. تو لیبارٹری میں جب ہم جاتے ہیں چیک کرتے ہیں تو وہاں پہ چیک کرتے ہیں اسٹرینتھ، تو پتہ چلتا ہے بہت سے ایسڈز ایسے ہوتے ہیں جو اسٹرانگ ہوتے ہیں، بہت سے ویک ہوتے ہیں. کبھی آپ نے کوئی ایسڈ کھایا؟ جی بالکل، آپ بہت سے ایسڈ کھاتے رہتے ہیں. مثال کے طور پہ اورنج، لیمن، ان چیزوں میں کیا ہے؟ انگور، ان میں ایسڈز ہیں. سرکہ کیا چیز ہے؟ ایسیٹک ایسڈ. تو بہت سے ایسڈز ہم کھاتے ہیں، مگر یہ وہ ایسڈز ہیں جو بہت ہی کمزور ایسڈز ہوتے ہیں تو ایسڈز بٹ دے آر ویری ویری ویک. بٹ دیر آر ادر ایسڈز which are very strong acids. Can you name any strong acid? Yes, HCl, H2SO4, nitric acids. So they are strong acids, but very strong acids. ان سے بھی زیادہ strong acids ہیں. چلیں چھوٹا سا نیٹ پہ کام کرنا ہے آج. سپر ایسڈز. گوگل پہ جائیں اور سپر ایسڈ لکھیں اور پھر دیکھیں کہ سپر ایسڈز کیا ہوتے ہیں. ایک اور سوال کر دوں، HCl ایسڈ ہے تو بتا سکتے ہو کہ HBr بھی ایک ایسڈ ہے کہ نہیں؟ واٹ اباؤٹ HI؟ جی یہ بھی ایسڈز ہیں. ہائیڈرو برومک ایسڈ، ہائیڈرو آئیوڈک ایسڈ. کیا آپ بتا سکتے ہیں کون سا ایسڈ زیادہ اسٹرانگ ہے؟ HCl کے HBr، HBr کے HI؟
تو عام طور پہ بچے کہتے ہیں HCl. نہیں, HCl کے مقابلے میں HBr is a stronger acid and HI is a more stronger acid. Yes, تو یہاں سے کانسیپٹ آتا ہے اسٹرانگ ایسڈ اینڈ ویک ایسڈ کا. کیا بتا سکتے ہیں کوئی ویک ایسڈ؟ ابھی تو بات کی ہے ایسیٹک ایسڈ یعنی کہ ونیگر. گڈ, ویری گڈ. تو اور بھی اس طرح سے ہم کانسیپٹس ہیں جنہیں ہم دیکھتے ہیں اور ان کی بنیاد پہ ہم سوچتے ہیں. دیکھیے جب ہم کیمسٹری میں آتے ہیں تو ہماری مراد ایکچولی یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کسی کمپاؤنڈ کو پانی میں ڈالیں گے تو وہ آئنائز ہوگا, ڈسوسیٹ ہوگا, وہ آئنز میں کنورٹ ہوگا. تو کوشچن یہ ہے کہ آئن میں جب یہ کنورٹ ہوگا تو 100 مالیکیول ڈالیں گے تو آل دا 100 مالیکولز ول بی ڈسوسیٹڈ, آئونائزڈ یا نہیں. بس اتنی سی بات ہے. HCl کو پانی میں ڈالیں اور سوچیں کہ all the molecules of HCl which we have put in water, are they dissolved, dissociated, ionized or not? تو strong acid وہ ہوتے ہیں جو تقریباً 100% associated ہوتے ہیں. HCl, HNO3, sulfuric acid, HBr, HI, they are strong acids. Why? They are almost 100% associated. But what about acetic acid, vinegar? ونیگر یعنی سرکے کا تیزاب جو ہے تو یہ تو بہت ویک ہے کیونکہ یہ بہت کم ڈسوسیٹ ہوتا ہے. اچھا بھائی, جب ہم ڈسوسیشن کی بات کریں گے تو پھر ڈسوسیشن کانسٹنٹ کی بات بھی ہوگی, لیکن ہم اس ڈسکشن کو تھوڑا آسان رکھنا چاہتے ہیں اور موٹی موٹی جو باتیں آج ہم نے پڑھی ہیں میرا خیال ان کو دہرا لیتے ہیں. ہم نے سب سے پہلے تو یہ دیکھا تھا کہ ایسڈ کیا ہوتا ہے, بیس کیا ہوتا ہے. تو ہم نے یہ سیکھا کہ اس کے کئی کانسیپٹ ہیں جیسے آرینیس کانسیپٹ, لورے برانسل کانسیپٹ اور لیویس کانسیپٹ. پھر ہم نے یہ سیکھا کہ کانجوگیٹ ایسڈ اور کانجوگیٹ بیس کیا ہوتے ہیں. ایک ریئیکشن بھی سیکھا ہے. کین یو نیم دیٹ ریئیکشن؟ جی, نیوٹرلائزیشن ریئیکشن. واٹ ڈو یو مین بائی نیوٹرلائزیشن؟ یس, جب ہم ایسڈ اور بیس کو ملائیں گے تو پھر کیا ہوگا, ایسڈ اور بیس ریئیکٹ کر جائیں گے and you will be getting a neutral solution, salt and water, and that is neutralization. تو آئیے آج کی ڈسکشن کو ہم ختم کرتے ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ آج آپ نے نیٹ پہ سرچ کرنا ہے ایسڈز اور بیسز, اور کوئی سے 10 ایسڈز کے فارمولاز لکھ لیں اور اسی طرح سے کوئی سے 10 بیسز کے فارمولاز لکھ لیں. ٹھیک ہے, اور پھر سوچنا ہے کہ وائی دے آر ایسڈس, وائی دے آر بیسز. پھر یہ سوچنا ہے کہ دے آر ایسڈز اکارڈنگ ٹو لوئس اور اکارڈنگ ٹو لورے برانسٹیڈ اور اکارڈنگ ٹو آرینیس. اینڈ دین جو میں نے بات کی تھی, دیکھنا یہ ہے کہ ہاؤ دی 3 کانسیپٹ ڈفر. ٹھیک ہے, اور ایک سوال اور پہ ختم کرتے ہیں. سلفیورک ایسڈ, دیکھنا یہ ہے کہ سلفیورک ایسڈ کو اگر ہم پانی میں ڈالیں گے تو کتنے پروٹون یہ ڈونیٹ کر سکتا ہے. اوکے, تو یہاں پہ ہم اپنی بات ختم کر رہے ہیں. امید ہے یو ہیو انجوائڈ دس لیکچر. تھینک یو.